کہتے تھے نکلو نا منہ سے رسالت کے لیے تو کہتے تھے مولوی تم کیا دو گے؟ جس کو ہم لا رہے ہیں وہ تو ڈالر لے کے آئے گا، کروڑ نوکریاں دے گا، 50 لاکھ گھر دے گا، تم کیا دو گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں دنیا نے دیکھا نوکری ملنا تو دور کی بات، جو ریڑی لگا کے کھڑے تھے وہ بھی بھیک مانگتے نظر آئے۔ ہم نے دیکھا جو فصل پہ مان کرتے تھے آج پکی فصلوں پہ اولے گرے۔ میرے استاد فرما گئے کتنا عرصہ پہلے آپ نے جیل جانے سے پہلے فرمایا تھا مصر میں صرف جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی، جب تک مصر کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی جناب یوسف کے قدموں میں بک نہیں گیا، اللہ نے قید کو دور نہیں کیا۔ اللہ اتنا غیرت مند ہے وہ اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے سوء ادب جملہ سننا گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے حبیب کے گستاخوں کی رہائی دیکھ کے، وہ اپنے محبوب کے گستاخوں کی رہائی پہ قوم کی خاموشی دیکھ کے کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ آج بھی موقع ہے لوگوں، لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ لبیک خیبر سے کراچی کی نہیں ہے، یہ مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں کی آخری امید ہے، یہ مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور آپ ایک بار بلائیں ہم 2 بار حاضر ہیں، ہم 3 بار لبیک کہہ کے یہ کہتے ہیں حضور کی آمد تک ہم بھی حاضر ہیں، ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں۔ جب بھی وقت پڑے گا ابھی پچھلے شہیدوں کی قبروں کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہوگی، پھر گرفتاریاں دینے کا موقع آئے گا، پھر یہ تیرے غلام میدان میں نعرہ لگاتے ہوئے آ جائیں گے۔ کدھر گئے وہ نعرے لگانے والے جو گلی گلی چوکوں چوکوں میں ناچ کے کہتے تھے نیا پاکستان بننے جا رہا ہے؟ کدھر گئے وہ؟ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، وہ ووٹ دینے والے بھی شرمندہ، لینے والے بھی شرمندہ، ایک یہ لبیک والے ہیں ووٹ دے کے بھی مطمئن ہے، یہ ووٹ لینے والے ہیں۔ واللہ تم نے دیکھا پارلیمنٹ میں جانا نہ جانا یہ تو بات کی بات ہے، ہمارے رستے کیسے رکے یہ سب کو پتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جس نام پہ ہم نے پرچی لی تھی وہ حضور کی عزت کا معاملہ تھا۔ تم نے دیکھا جب پرچے ہو رہے تھے، جب جیلیں بھری جا رہی تھی، تم نے دیکھا اور جماعتوں کے پیر حجرہ نشین ہو گئے تھے، یہ میری جماعت کے پیر ہیں جو جیل جاتے ہوئے بھی کہتے جا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ لبیک۔